بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راشد یعقوب خان ایکسپلور کشمیر کے ساتھ حاضر ہے اور آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہو سکتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے لائن آف کنٹرول پہ بڑھتی ہوئی بھارتی جارحیت اور او آئی سی میں جو مسئلہ کشمیر ایڈریس ہوا ہے اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں سارا کاظمی جو سکالر ہے، ان سے بات کریں گے۔ سارا آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کیا کہتی ہیں کہ آزاد کشمیر میں تو کیسز بہت کم تھے کرونا وائرس کے، وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ بے احتیاطی ہے، کیا وجہ ہے؟ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے کیسز کم تھے۔ جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر کرونا وائرس اسپریڈ ہوا تو آزاد کشمیر میں اس کی ریشو بہت کم تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کی بھی بڑی اچھی پالیسی تھی، ٹائملی انہوں نے اسٹارٹ میں کچھ ایریا سٹیپ بائی سٹیپ لاک ڈاؤن کرنے شروع کر دیے تھے۔ دوسرا جو ہے جو اب کیسز بڑھنے کی بات ہے، کیسز بڑھے ہیں جب ہمارا لاک ڈاؤن کھلا ہے پاکستان سے آزاد کشمیر کے اندر جو ٹرانسپورٹیشن ہے جب سے وہ کھل گئی ہے، لوگ پاکستان سے جو کیریئر تھے، پاسبلٹی ہے کہ جو کوئی کرونا وائرس کا وکٹم تھا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ 13-14 ڈیز تک تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، یہ بڑا ایک کمفرٹیبل طریقے سے کیری کر سکتا ہے، تو وہ کیریئر جو تھا وہ وہاں پہ گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اب وہ اسپریڈ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بازاروں میں بڑھتا ہوا رش ہے، اب دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہاں تو کوئی احتیاطی تدابیر نظر ہی نہیں آتی؟ بہت افسوس کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم لوگ ایس او پیز فالو نہیں کریں گے، لوکل پاپولیشن جب اس مسئلے کی گریوٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گی، تب تک ہم اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس کیس سٹڈیز موجود ہے دنیا کے ممالک کے کہ جنہوں نے گورنمنٹ کے دیے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کیا، اور وہ وہاں پہ بڑا جلدی، آپ چائنا کو لے سکتے ہیں، کچھ اور کنٹریز بھی ہیں، ترکی ہے جن کے بڑے اب وہ انہوں نے کر دیے ہیں، برازیل ہے، کچھ اور کنٹریز بھی ہیں، اس میں جو ہے وہ انہوں نے ایس او پیز فالو کیے ہیں، اور ایس او پیز فالو کر کے جو ہے وہ انہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہے۔ کشمیر کے اندر ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہمارا بازاروں میں رش ہے، اسی طرح لوگ اس کو نارمل لے رہے ہیں، شاپنگ کر رہے ہیں، گیدرنگ ہے، جنازے اٹینڈ کر رہے ہیں، اور شادیاں ہیں، شادیاں بھی ہیں، اس پہ جتنی بھی گیدرنگ ہوتی ہے، جب تک لوکل آدمی اس کی انسینٹیسی کو سمجھ نہیں سکے گا نا، انٹینسٹی کو، تب تک یہ پرابلم حل نہیں ہوگا۔ شادیوں کے حوالے سے وہاں بھی پابندی نہیں ہے؟ شادیوں کے دیکھیں گورنمنٹ کی پالیسیز تو ہیں، گورنمنٹ کی پالیسیز تو ہیں، لیکن آپ نے ایک اور چیز شاید آپ کو پتا ہو آزاد کشمیر کے بارے میں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ شادیاں شادی حالوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہاں پہ چونکہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے، جب شادی حال میں ہوگی تو گورنمنٹ پولیس وہاں پہ پہنچ جاتی ہے اگر کوئی ایس او پیز کو فالو نہیں کرا۔ اب آزاد کشمیر کے اندر ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نا وہ گھروں میں شادیاں کرتے ہیں، پھر وہ اپنی لوکیلٹی کے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، تو وہاں پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایس او پیز کا خیال رکھنا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس سٹیج پہ بہت لوگ نہیں پہنچے کہ کرونا واقعی ڈینجرس ہے اور اس سے ہماری جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات آزاد کشمیر کے حوالے سے تو بڑی گردش بھی کر رہی تھی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں زیادہ شعور ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگوں میں زیادہ شعور ہے۔ آپ یہ کرونا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا جنرل پرسپیکٹو کی بات کریں؟ کرونا کے حوالے سے آپ بات کریں، کرونا کے حوالے سے یہ بات یہ تھی کہ شعور سب کے پاس تب تک ہی تھا جب تک وہاں پہ ایکسرسائزز نہیں تھیں۔ ایکسرسائزز کا مراد یہ کہ آپ کی کمیونیکیشن، اب ٹرانسپورٹیشن آپ کی بلاک تھی، لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کیا، لیکن اب وہ ایک سٹیج کے اوپر لوگوں نے تعاون کیا، کیونکہ شروع میں جب کرونا کی وبا آئی تھی نا تو ایٹ ونس پہ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ناٹ اونلی ان آزاد کشمیر بلکہ پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر جو پہلے 2-3 مہینے تھے لوگوں نے اس کو بہت سیریس لیا تھا، بہت زیادہ۔ ایک عام بندہ بھی جو دروازہ بند کر کے بیٹھتا تھا، دودھ والا بند ہو گیا تھا، اخبار والا بند ہو گیا تھا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ گزرتے دن کے ساتھ ایک جنرل پبلک جو ہے نا وہ یوز ٹو ہوتی جا رہی ہے، ان کو تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے باہر نکلنا ہے، کیسے، مطلب اگر ایک بندہ ہے وہ 10 دفعہ باہر گیا اس کو کرونا نہیں لگا تو اب اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے باہر میں اپنے کام آرام سے کر سکتا ہوں، میں ماسک نہ بھی پہنوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب حالات خراب ہو گئے ہیں، کرونا پھیل، اب آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے اندر کیسز بڑھ گئے، پہلے کیسز بہت کم تھے، بڑے اچھے کیسز بھی تھے، گورنمنٹ کے پالیسیز بھی بڑی اچھی تھی، گورنمنٹ کی پالیسیز تو کنٹینیو ہیں، لیکن اب گورنمنٹ کی پالیسی
پالیسیز کو امپلیمنٹیشن، یہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جنرل پبلک کی ہیلپ کی، سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب آپ نے یہ دیکھا، ہم نے ریسنٹلی ان دنوں میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں نے گورنمنٹ کے بنائے ہوئے بیریئر ہٹا دیے ہیں، جو وہ روڈ کے اوپر بلاکس رکھتے ہیں وہ ہم نے ہٹا دیے ہیں، تارے ہم نے ہٹا دیے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے ایک رسک لے لا کے، یہ خودکشی کرنے والی بات ہے. پھر لوگ چاہتے ہیں، لوگ اپنے کام کرتے ہیں، تو لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ صرف اس کا احتیاط واحد حل ہے. اس کی ابھی تک دنیا میں کوئی میڈیسن، کوئی بھی کنٹری یہ کلیم نہیں کر سکتا، جتنی بھی ہمارے پاس میڈیسنز آئی ہیں کسی بھی ریسرچر نے یا کسی بھی انٹرنیشنل رسپانسبل آرگنائزیشن یا ادارے نے ابھی تک کسی ایک میڈیسنز کو کوئی فائنل میڈیسن ڈکلیئر نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس اس کا احتیاط کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. تو احتیاط یہی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ گورنمنٹ کی پالیسیز کو فالو کریں پلیز، گھروں سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، اور اگر آپ کو مجبوری ہے تو آپ ماسک پہنیں، بار بار ہاتھ دھوئیں، سینیٹائز کریں اپنے ہاتھوں کو، اور اگر آپ نے کچھ ٹچ کر لیا ہے، کبھی آپ کی مجبوری ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ناک اور منہ اور آنکھوں کو ٹچ نہ کریں جب تک آپ اپنے ہاتھ نہیں دھو سکتے. اچھا، ماسک کے حوالے سے سارا میں نے خود بھی ٹریول کیا ہے آزاد کشمیر میں ان دنوں میں، اور میں نے دیکھا کہ پہاڑوں پہ لوگ جا رہے ہیں اور انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے. کیا یہ خطرناک نہیں ہو سکتا؟ ان کے پھیپھڑوں میں پرابلم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اب چونکہ بڑی ریسنٹلی ماسک کے حوالے سے، ماسک ایک ایسی چیز ہے کہ شاید آج سے 5-6 مہینے پہلے ہم سے صرف میڈیکل کے لوگ جانتے تھے کہ ماسک ہوتا ہے، ماسک کو پہن کے ڈاکٹرز کو پتا تھا کہ ماسک پہنتے ہیں اور جراثیم سے. وہ ایک عام کامن بندے کو، شاید اب جب آزاد کشمیر کی بیکاز آپ بات کریں اور آپ آزاد کشمیر کے پہاڑوں کی بات کریں، تو میجورٹی آف دا پیپل وہ ماسک کے نام سے ہی اویئر نہیں تھے. انہوں نے شاید فار دا فرسٹ ٹائم دیکھا ہوگا جب کورونا کے بعد ان کو کسی نے کہا ہوگا کہ آپ اس کو پہن لیں. اس میں یہ ہے کہ اب مختلف ریسرچ سامنے آ رہی ہیں. ایک دفعہ WHO کی آئی، انہوں نے پریس بریفنگ دی، انہوں نے یہ کہا کہ ماسک پہن کے رکھیں کیونکہ یہ ہوا میں جو ہے بہت دیر تک رہتا ہے وائرس. پھر لوگوں نے ماسک پہننے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد ایک نئی ریسرچ آئی کہ یہ ہوا میں نہیں رہتا، یہ کسی چیز کے اوپر جمتا ہے، تو ماسک کو زیادہ دیر پہن کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر لوگوں نے ماسک کو اتار دیا. اب جب نئی چیزیں ڈیولپ یہ ہو رہی ہیں کہ کھانستے ہیں کچھ گھنٹے تک یہ رہتا ہے، اب یہ زیادہ اسپریڈ ہو رہا ہے، تو اب لوگوں کو ایک ہی چیز لگ رہی ہے جو گورنمنٹ کے بھی SOPs ہے. گورنمنٹ کے لیے ماسک، جیسے اسلام آباد میں یہ قانون ہے کہ آپ نے پبلک مقامات پہ، پنجاب میں بھی بن گیا کہ پبلک مقامات پہ آپ نے ماسک پہن کے رکھنا ہے. اب ماسک جو ہے وہ گزرتے دن کے ساتھ، اب نو بڈی کین سے کہ کب تک یہ لمبا چلے گا، ایک ہماری ضرورت ہوتی جا رہی ہے. لیکن آپ نے ایک چیز ایگزامن کی ہوگی کہ جب ہم ماسک پہنتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد ہمیں سفوکیشن کا احساس ہونے لگ پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماسک کے ساتھ ہماری باڈی کو پوری آکسیجن نہیں مل رہی. بلکہ اس کا ہم ایکسپیریمنٹ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم ماسک پہن لیں اور ہم آکسی میٹر لگا کے اپنی آکسیجن چیک کریں اگر ہم، تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی آکسیجن کا لیول جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. جوم میں جائیں تو آپ ضرور پہنے، لیکن آپ اس کے ساتھ لیکن آپ کا پیغام کیا ہوگا آزاد کشمیر کے لوگوں کو کہ کرونا وائرس کے کیسز سب سے کم تھے وہاں؟ آزاد کشمیر ایک رول ماڈل کے طور پہ سامنے آ رہا تھا، لیکن اب وہاں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے تھے تو ہم لوگ کافی زیادہ سیٹسفائی تھے، بیکاز ہمارا ایک کافی میجر پارٹ جو ہے وہ سیف تھا. ہم اپنی پوری فوکس جو ہے وہ پاکستان میں ہم لوگ کر سکتے تھے، اور یہاں پہ جتنے بھی میجرمنٹس ہیں ہم ان کو لے رہے تھے. انفارچونیٹلی اب کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کیسز کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں صرف یہی کرنا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر فالو کریں. احتیاطی تدابیر ان کو فالو بھی کرنی چاہیے آزاد کشمیر کے لوگوں کو. ناظرین، یہ سیگمنٹ آپ نے دیکھا، اس سے پہلے کہ ہم لائن آف کنٹرول کی بات کریں جہاں بڑھتی جا رہی ہے، ہم کشمیری نغمہ سنیں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے. کشمیر تیری مٹی پہ جاؤں قربان، میرے کشمیر تیری مٹی پہ جاؤں قربان، تیری ہر آن تیری شان پہ جاؤں قربان، تیری ہر آن تیری شان پہ جاؤں قربان. میرے کشمیر، میرے کشمیر، میرے کشمیر، میرے کشمیر.
کشمیر میرے کشمیر تیری مٹی پہ جاؤں قربان اتنا تیری تقدیر میں لکھا ہے ظلم اور کتنا میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر تیری مٹی پہ جاؤں قربان تاریخ نے دیکھے خوں اپنا بچائی ہے حرمت تیری میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر تیری مٹی پہ جاؤں قربان میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر میرے کشمیر تیری مٹی پہ جاؤں قربان ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ اگر لائن آف کنٹرول کی سارا بات کی جائے تو وہاں بھارتی جارحیت بڑھتی جاتی ہے اور او آئی سی میں بھی اس مسئلے کو ایڈریس کیا گیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ او آئی سی میں جس طریقے سے یہ مسئلہ ڈسکس ہوا ہے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ. او آئی سی میں آپ نے دیکھا کہ بڑا ریسنٹلی جو ہے پچھلے سال اگست سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کے بعد کی جو بڑی میجر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انڈیا کے اندر جو انڈیا نے کشمیر کے حوالے سے کچھ بہت میجر ڈیسیژنز لیے ہیں. اس کے بعد او آئی سی کے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں او آئی سی نے اپنے اجلاس کیے ہیں ممبر ممالک نے بیٹھ کے ایک بات کی ہے اور اس کو ہم بہت پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اور اس کے کشمیر کی اسٹرگل پہ ایک بڑے پازیٹیو اس کے امپیکٹس دیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اس لیے کہ ماضی میں چونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بڑے عرصے سے آرگنائزیشن کا بیسیکلی او آئی سی کا مقصد یہ تھا کہ یہ مسلم ممالک کے حقوق کے تحفظ کی آرگنائزیشن تھی. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ہم کسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ بہت لمبے عرصے تک ہم مسلم ممالک کے حقوق کا اس طرح تحفظ نہیں کر سکے ہماری آرگنائزیشن.
اب ہم نے ریسنٹلی دیکھا انہوں نے پاکستان کے انویٹیشن کے اوپر انہوں نے کشمیر کے لیے اجلاس کنڈکٹ کروائے اور اس میں پاکستان کی ریپرزینٹیٹو بھی تھی, ترکی کی بھی تھی, میجر کنٹریز جو ہیں, میجر جو کنٹریز ہیں جو اچھا رول پلے کر سکتے ہیں. اب OIC نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ تمام مسلم ممالک جو ہے وہ انڈیا کے اوپر پریشر بلڈ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک جو ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں. وہ مسلم اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو یوز کرتے ہوئے وہ انڈیا کے اوپر پریشر بلڈ کریں کہ وہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کو بند کرے اور کشمیریوں کے ان کو حقوق دے. ہم لائن آف کنٹرول کی بات کریں, جس طریقے سے جارحیت وہاں بڑھ رہی ہے, اب لائن آف کنٹرول پہ تو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے جو جارحیت ہے پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال لوگوں کے سامنے اس طریقے سے نظر نہیں آ رہی جو وہاں ظلم ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, لائن آف کنٹرول میں بڑھتی ہوئی جارحیت کو آپ ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں. ایک آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پہ کیا انڈیا روٹین کا سیز فائر وائلیشن کر رہا ہے. سیز فائر معاہدہ جو ہے, سیز فائر ایگریمنٹ ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, وہ صرف ان معاہدے کی وائلیشن کر رہا ہے یا اس کے پیچھے اس کے کوئی اور آبجیکٹیوز بھی ہیں؟ مقاصد کیا ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس کے کوئی اور مقاصد بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو میں دیکھتی ہوں کہ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ 72 ایئر سے ایک پینڈنگ ایشو تھا جموں اینڈ کشمیر کا, اور انڈیا نے 72 ایئر سے وہ بیٹھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے مختلف پالیسیز بنائی, انٹرنل اور ایکسٹرنل. اس نے انٹرنل پالیسی جو بنائی, اس نے دا اسٹیٹ آف جموں کے ہر انچ کو ملٹرائزڈ کر لیا. وہاں پہ آپ نے دیکھا میس کلنگز ہوئی, بے نامی قبریں بہت ملی. مطلب یہ پاکستان کے آبزرورز کی نہیں, یہ انٹرنیشنل آبزرورز کی بات ہے. یہ انٹرنیشنل آبزرورز جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں, ایون کہ سم آبزرور فرام دا انڈین رائٹرز جو ہیں, بے نامی قبروں کو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں, میس کلنگ کو کاؤنٹ کرتے ہیں, ریپس کو کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ بڑے کچھ عرصے سے انہوں نے یہ یوز کر دیا پیلٹ گنز, مطلب وہ ڈائریکٹلی وہ آنکھوں کو ہٹ کر رہے ہیں بچوں کو اور ان کو ڈیمیج کر رہے ہیں. انٹرنلی ان کی یہ پالیسی تھی کہ دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو سپریس کر کے رکھیں, ان کو ڈرا کے رکھیں, ان کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے آپ اس کو ختم کریں. ایکسٹرنل پالیسی ان کی یہ تھی کہ آن دا ڈپلومیٹک لیول کے اوپر انہوں نے لابنگ کی, یونائٹڈ انٹرنیشنل لابنگ کی, انٹرنیشنل کنٹریز کو, جو کنٹریز دے کین پلے دا میجر رول ان دا انٹرنیشنل پالیٹکس. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات بنا کے رکھے, جو انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اس مسئلے کو پینڈنگ رکھا تاکہ یونائٹڈ نیشنز کے اوپر جو پرماننٹ پاور ہیں وہ اپنا یونائٹڈ نیشن کے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے زور نہ ڈال سکیں. تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے آپ کی لائن آف کنٹرول کی بارڈر کے اوپر جو ہے پاکستان کو یہاں پہ مصروف رکھا. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لائن آف کنٹرول جو ہے LOC جو ہے یہ ویسے تو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ باؤنڈری نہیں ہے, لیکن از ون آف دا موسٹ میجر جو کانفلکٹڈ ایریاز کی جو میجر باؤنڈریز ہے دنیا میں, اس میں یہ ایک ہے. کیونکہ اس کے اوپر جو ٹینشن ہے وہ آپ کے نیوکلیئر فلیش پوائنٹس پہ ٹینشن ہے. یہ اس باؤنڈری کے اوپر ٹینشن پوری دنیا کے لیے توجہ کا باعث اس لیے بھی بن سکتی ہے کیونکہ یہ ٹینشن ایسکیلیٹ کر سکتی ہے, ٹینشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان, اور یہ ٹینشن سم ہاؤ سم ویئر آپ کو نیوکلیئر وار کی طرف لے جا سکتی ہے. لیکن دنیا ان خطرات سے آگاہ ہے. دنیا اس خطرات سے, اب جو میں اس پوائنٹ کی طرف آ رہی ہوں, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے صرف آپ کی توجہ مرکوز رکھی, انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ مرکوز رکھی ہوئی ہے انہوں نے LOC کے اوپر. ٹھیک ہے, LOC کے اوپر چونکہ اب تو آپ 72 سال ہو گئے, وہاں پہ لوگ اس طرف شہید ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا بڑا ریسنٹلی نیلم وادی میں ایک بچی 13 سال کی پرسوں شہید ہو گئی ہے, اور کچھ لوگ ہمارے زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ تو آئے دن آپ ہفتے میں 1-2 لوگ ہمارے شہید ہو جاتے ہیں موسٹلی وہاں پہ. اب یہ ہے کہ دنیا کی توجہ LOC پہ مرکوز کر کے میں ان کے مقاصد جو دیکھ رہی ہوں, میں ان کو مقاصد یہ دیکھ رہی ہوں کہ انٹرنیشنلی خود کو اسٹرانگ کرنا, انٹرنیشنلی اپنی لابنگ کے اوپر ایفرٹس پوری رکھنا, اور جو سینٹر ہے, جو انڈین ایفرٹس ہیں دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر, وہاں پہ جو چیزیں ان سے رہ گئی ہیں وہ اس کے اوپر موسٹ فوکس کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑی انہوں نے قوانین میں تبدیلیاں کی, مختلف قسم کے انہوں نے وہاں پہ قوانین بنائے, مختلف قسم کی وہ ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں وہاں پہ. اب انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ بارڈر پہ مبذول کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بارڈر ٹینشن ہے اس میں انہوں نے دنیا کو اٹریکٹ کیا. وہ دنیا صرف یہ دیکھ رہی ہے کہ بارڈر پہ ایک ہفتے میں 2 کیجویلٹیز ہوئی ہیں, لیکن دنیا کی توجہ وہاں اسٹیٹ آف
صرف جموں اینڈ کشمیر کے اندر نہیں ہے کہ جہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے 10 دن کے اندر 52 لوگ شہید ہوئے ہیں. اب لوگ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ دیکھتی ہے کہ ایل او سی پہ ایک بچی شہید ہوئی ہے, لیکن جو سری نگر کے اندر 3 بچے شہید ہوئے وہاں پہ ان کی توجہ نہیں ہے. تو بیسکلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹر سے توجہ ہٹا کے اپنے پورے ڈیسیژنز کو امپلیمنٹ کریں, وہاں پہ فورسفلی کریں اور لوگوں کو ڈرا کے فورسفلی وہ وہاں پہ اپنے ڈیسیژنز کریں, اور بارڈر پہ انہوں نے انوالو رکھا ہوا ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس خطے کے لیے جو خطرہ ہے وہ ہندوستان نہیں ہے؟ ہندوستان اس خطے کے لیے خطرہ ہے, اور اب خطے کے ممالک جو کہ ہندوستان کے گڈ بکس میں بھی تھے وہ بھی اب اس چیز کو ایکنالج کر رہے ہیں کہ خطے کے اندر ہندوستان میں اس کی وجہ سے خطرہ ہے. اب ہمارا خطہ جو ہے وہ ایک عام خطہ نہیں ہے, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. اس خطے کے اندر اب چائنا ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, میجر کنٹریز دے آر ہولڈنگ نیوکلیئر ویپن. ٹھیک ہے, اب آپ نے بڑا ریسنٹلی دیکھ انڈیا کے مختلف بارڈر ٹینشنز لگے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ نیپال کے ساتھ ان کا تنازع ہے, بنگلہ دیش بیک فٹس پہ جا رہا ہے. نہ صرف وہ خطے کے اندر ٹینشن کریٹ کر رہا ہے بلکہ انڈیا نے اپنے ملک کے اندر بھی مختلف حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. اس کی اپنی مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس کے ڈیسیژنز کے اگینسٹ جا رہی ہیں. جتنے بھی کشمیر کے حوالے سے اس نے ڈیسیژنز لیے, جتنے بھی اس کے بارڈر ٹینشنز تھے, بلکہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ان کا بڑا ایک میجر بارڈر ٹینشن چل رہی ہے. اس کے اوپر ان کے ایکس جو سینئر آرمی جنرل تھا اس نے یہ بیان دیا ہے, اس نے یہ کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ آئی واز دا پارٹ آف دا انڈین آرمی, اور انڈیا جو ہے وہ اس نے ایکنالج کیا, اس نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ انڈین گورنمنٹ فیل ہے, اور مودی کی جو پالیسیز ہیں اب وہ فیل ہو کے تو مختلف لوگوں سے اب کنسنٹریشن میں جا رہا ہے. لیکن آپ کی نظر میں مودی کرنا کیا چاہ رہا ہے, وہ چاہتا کیا ہے؟ جتنی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے ریئیکشن آیا, آپ نے یہ دیکھا کہ کشمیریوں نے اس کو ریزسٹ کیا, پاکستان نے اس کو ریزسٹ کیا, انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریزسٹ کیا, پوری دنیا سامنے آ گئی. اور اب آپ نے دیکھا کہ 2019 میں پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے. یورپین پارلیمنٹ کے اندر کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر قرارداد منظور کی گئی. ٹرمپ نے بھی ایک دو دفعہ اکنالج کیا کہ کشمیر کی ٹینشن جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہو رہی ہے, ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ بڑھ رہے ہیں, تو اس نے اپنی جو مسائل کرنے کا ایک آفر کی تھی. ان ساری باتوں سے یہ لگتا ہے کہ مودی جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے. بالکل یہ سارا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, اور ہندوستانی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو رہی ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ عالمی برادری توجہ دے, بھرپور طریقے سے آگے بڑھے اور اس مسئلہ کے حل کے لیے کردار ادا کرے, تاکہ مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو اس خطے کا اور پوری دنیا کا جو امن ہے وہ برقرار رہ سکے گا. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.